میرا نام ثانیہ عرف بڑی آپا ہے۔ میں اپنے والد عبدالصمد اور اپنی والدہ رضیہ کی پہلی اولاد تھی، پہلی بیٹی، اور وہ بھی اتنی معمولی شکل کی جو کوئی ایک نظر ڈالتا دوسری ڈالنا گوارا نہ کرتا۔ جب کوئی دیکھتا تو اماں کے منہ پر ہی کہہ دیتے تھے، ہائے رضیہ تمہاری بیٹی کس پر چلی گئی؟ چلو نین نقشہ تو جو بھی تھا لیکن رنگ ہی تمہارا لیا ہوتا۔ اماں یہ بات سن کر اپنا سر جھٹک دیتی۔ میرے والد عبدالصمد ایک سانولے رنگ کے مالک تھے۔ ان کا قد بھی کوئی اتنا خاص لمبا نہ تھا، لیکن پھر بھی اماں کی خواہش تھی کہ جب بھی ان کی شادی کی جائے تو ان کی شادی ایک خوبصورت عورت کی سے کی جائے، جس کے لیے میرے ابا کی ماں اور بہنوں نے خوب رشتے دیکھے۔ ان کی دعا قبول ہو گئی اور انہوں نے میرے ابا کے لیے ایک ایسی لڑکی ڈھونڈ لی جو واقعی دیکھنے میں چاند کا ٹکڑا تھی۔ میری دادی کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایسی دلہن پسند کی ہے کہ اگر اس کو اندھیرے میں بھی بٹھا دیا جائے تو اجالا ہو جائے گا۔ ابا اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھ کر خوش ہوتے اور اماں اپنی خوبصورتی کا اتنا روب ڈالتی کہ ابا ان کے سامنے ہمیشہ دب کر رہتے اور ان کی ہر بات مان جاتے۔ اماں میری طرف کم ہی توجہ دیتی تھی، کبھی کبھار تھوڑی دیر کے لیے پکڑ لیتی پھر دادی کو پکڑا دیتی۔ دادی جب تک زندہ رہی انہوں نے ہی مجھے پالا۔ جب میں 3 سال کی ہوئی تو ایک دن دادی کی اچانک طبیعت خراب ہوئی اور کچھ ہی دنوں میں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ دادی کی وفات کا کسی کو فرق پڑا ہو یا نہ پڑا ہو، لیکن میری ذات پر بڑا فرق پڑا۔ میرا دھیان رکھنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ میں سارا دن روتی رہتی۔ کبھی ابا مجھے روتا ہوا دیکھتے تو فیڈر میں دودھ ڈال کر مجھے دے دیتے۔ زیادہ سے زیادہ اماں یہ کرتی کہ کچوری بنا کر مجھے برتن میں ڈال دیتی۔ کبھی انہوں نے یہ توفیق نہ کی کہ وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلا سکیں۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میں 5 سال کی ہو گئی۔ ابا نے مجھے محلے کے ایک اسکول میں داخل کروا دیا اور اماں نے مجھے اسکول داخل کروانے کے معاملے میں کوئی توجہ نہ دی۔ اسی دوران اماں کو ایک دفعہ پھر خوشخبری ملی۔ اس بار اماں کے ہاں دوسری بیٹی پیدا ہوئی جو مجھ سے بالکل برعکس تھی۔ اماں ابا اپنی دوسری بیٹی کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے۔ ابا بہت چاؤ سے اس کو گود میں اٹھا کر محلے میں لے جاتے تو محلے والے کہتے کہ تمہاری بیٹی تو کوئی انگریز ہی لگتی ہے۔ ابا گھر آ کر اماں کو یہ بات بتاتے تو میں بہت خوش ہوتی۔ جب میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتی تو میں سوچتی کہ ابا اماں نے مجھے ایسا پیار کیوں نہ کیا۔ اسی طرح 2 سال کے بعد اماں کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ابا اماں تو اب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے کیونکہ وہ دوسری بہن سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، اور اماں کو دونوں بچوں کو ایک ساتھ سنبھالنے میں مشکل پیش آ رہی تھی تو وہ مجھے ہی کہہ دیتی کہ ثانیہ اپنے بھائی کا فیڈر بنا دو۔ میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے فیڈر میں دودھ ڈال کر اچھی طرح ہلا کر اماں کو پکڑا دیتی۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے کئی کام اماں مجھے کہنا شروع ہو گئی جو میں خاموشی سے کر دیتی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ مجھ پر میرے چھوٹے بہن بھائیوں کے کئی کاموں کی ذمہ داری پڑنا شروع ہو گئی تھی، اور اب تو اماں نے کئی دفعہ یہ کہہ دیا کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے کپڑے بھی دھو دو۔ میں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے کپڑے بھی دھو کر تار پر پھیلا دیتی، اور یہ سب کچھ میں اس لیے کرتی تھی تاکہ اماں کا رویہ مجھ سے بہتر ہو سکے۔ لیکن اماں تعریف کے 2 بول بھی میرے لیے نہیں بولتی تھی، اور یہ چیز مجھے بہت ہی تکلیف دیتی تھی، اور اس کا شکوہ میں صرف اپنے رب سے ہی کر سکتی تھی۔ اسی طرح میں 8ویں جماعت میں ہو گئی۔ میری کلاس کی لڑکیاں بہت ہی چنچل تھیں۔ ہر وقت وہ مسکراتی، ہنستی اور ہنسی مذاق کرتی رہتی، اور میں انہیں مسکراتا دیکھتی تو میرا دل بھی انہی کی طرح ہنسنے اور مسکرانے کو چاہتا۔ اسکول میں جب بھی کوئی فنکشن ہوتا وہ شوخ رنگ کے کپڑے پہن کر آتی۔ ان کے جوتے بھی بہت ہی اچھے ہوتے۔ میرا دل بھی کرتا کہ میں ان کی طرح شوخ رنگ کے کپڑے پہنوں اور ہیل والے جوتے پہنوں، لیکن میں اپنی خواہش کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دفعہ اماں گرمیوں کے کپڑوں کی شاپنگ بازار سے کر کے آئی تو انہوں نے کپڑے چارپائی پر پھیلائے ہوئے تھے۔ ان میں سے کھلتے ہوئے رنگوں کے کپڑے مجھے بہت ہی اچھے لگے۔ وہ میں نے اٹھا لیے تو اماں نے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ تمہارے یہ کپڑے نہیں ہیں۔ انہوں نے شاپر میں سے ہلکے رنگ کے کپڑے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھے اور کہنے لگی یہ شوخ رنگ کے کپڑے تمہارے سانولے رنگ پر نہیں جچیں گے، میں تمہارے لیے ہلکے رنگ کے کپڑے لے کر آئی ہوں۔ جب اماں کی بات میرے کانوں میں پڑی تو میرا دل بہت ہی دکھی ہوا۔ میں نے وہ کپڑے وہیں چارپائی پر رکھے اور کمرے میں چلی گئی۔ اس دن میں کمرے میں چارپائی پر اوندھے منہ لیٹ کر بہت روئی۔ اس دن سے میں نے کتابوں کو ہی اپنا سہارا سمجھ لیا۔ میں گھر کے کام میں اپنی ماں کی مدد کروانے کے بعد اپنی پڑھائی میں ہی مصروف رہنے لگی تھی۔
گھر میں میرے چھوٹے بہن بھائی مجھے آپا ہی کہہ کر بلاتے اور بچوں کی دیکھا دیکھی اماں اور ابا نے بھی مجھے آپا ہی کہنا شروع کر دیا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور میں نے میٹرک کے امتحان دیے۔ میرے میٹرک میں بہت ہی اچھے نمبر آئے اور جب محلے والوں نے میرے نمبر دیکھے تو انہوں نے ابا سے کہا کہ تم اپنی بیٹی کو اچھے کالج میں داخل کرواؤ۔ ابا نے لوگوں کا منہ بند کروانے کے لیے میرا کالج میں ایڈمیشن کروا دیا اور میں کالج میں دل لگا کر پڑھنے لگی۔ لیکن جب بھی کالج جانے لگتی تو اماں مجھے کام کہہ دیتی اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ مجھے کالج پہنچنے میں دیر ہو جاتی۔ اب تو انہوں نے کچن کے کئی کاموں کی ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی اور مجھے پڑھائی کرنے کا وقت نہ ملتا اور میں سارا دن کی تھکاوٹ کے بعد رات کو جب بھی چارپائی پر لیٹتی تو فوراً سو جاتی۔ لیکن رات کو سوتے وقت میرے دل میں یہی آ رہا ہوتا تھا کہ اماں نے کبھی بھی مجھے نہیں کہا کہ تم تھکی ہوئی ہو، آج یہ کام میں کر لوں گی۔ اماں ابا دوسرے بچوں کو اپنے گلے سے لگا کر ان کے لاڈ اٹھاتے، وہ میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ یہی بات میرا دل دکھا دیتی تھی۔ اکثر اماں مجھے کالج سے بھی چھٹی کروا لیتی اور کہتی کہ آج گھر میں کپڑے دھونے ہیں تو میری مدد کرو، اور جب میں کپڑے دھونے میں اماں کی مدد کرواتی تو اماں کو اسٹور میں کوئی کام یاد آ جاتا یا اماں کی طبیعت خراب ہو جاتی اور کپڑے دھونے کے ساتھ ساتھ مجھے اماں کی تیمارداری بھی کرنی پڑتی۔ اس طرح میں اکیلی ہی کام کرتی رہتی۔ ایک دن میرا FSC کا پہلا پیپر تھا اور میں کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، لیکن مجھے ناشتے کا کسی نے نہ پوچھا۔ میں خود ہی کچن میں گئی، اپنے لیے ایک کپ چائے کا بنایا اور ڈبل روٹی کھانے لگی۔ ابھی میں کھا ہی رہی تھی کہ میری چھوٹی بہن کچن میں داخل ہوئی اور کہنے لگی کہ آپا مجھے پراٹھا بنا دو۔ اسی کے پیچھے میرا چھوٹا بھائی بھی کچن میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ آپا مجھے آملیٹ بنا دو۔ جب میں نے اپنے بہن بھائی کی فرمائش سنی تو میں نے کہا میں تو کالج جا رہی ہوں، تم لوگ اماں کو کہہ دو۔ تو میری چھوٹی بہن نے کہا کہ اماں کو تو فلو ہوا ہے اس لیے وہ نہیں اٹھ سکتی، آپ ہی بنا دو۔ لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میرے بہن بھائی اصرار کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں مجھے باہر گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی تو میں اپنے بہن بھائی کو نظر انداز کرتے ہوئے گھر سے باہر چلی گئی۔ اس دن میں نے کسی کی بات نہ مانی۔ میرا پیپر بہت ہی اچھا ہوا تھا۔ جب میں گھر آئی تو مجھے اپنے بہن بھائی اور اماں کا موڈ خراب لگا۔ اماں نے مجھے کہا کہ جب تمہارے چھوٹے بہن بھائی تم سے فرمائش کر رہے تھے تو تم نے ان کی فرمائش کو پورا کیوں نہ کیا؟ خود تو کھا کر چلی گئی لیکن چھوٹے بہن بھائی کو بھوکا کیوں رکھا؟ میں نے اماں کو اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی لیکن اماں نے میری بات نہ سنی۔ اماں کو میرے کھانے کی کوئی پرواہ نہیں تھی اور دوسرے بچوں کا خیال تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جب میں کمرے سے نکلی تو کچن میں کسی کی آواز آ رہی تھی اور کچن میں میری پھپھو کھڑی تھی۔ میں نے اپنی پھپھو کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ وہ مجھے بہت پیار سے ملی اور کہنے لگی کہ تم تو پہلے سے کافی بڑی ہو چکی ہو۔ وہ ہمارے شہر سے کافی دور رہتی تھی اس لیے ان کا سال میں ہمارے گھر صرف ایک ہی چکر لگتا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ جب میں نے بتایا تو انہوں نے کہا جتنے دن میں ادھر رہوں گی تم اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو، بلکہ گھر کے کام میں سنبھال لوں گی۔ اس طرح جتنے دن وہ ادھر رہی میں اپنی پڑھائی میں مصروف رہی اور میں نے کسی کام کو ہاتھ نہ لگایا۔ FSC میں میرے نمبر اچھے آئے تھے لیکن اتنے اچھے بھی نہیں تھے کہ میں میڈیکل میں ایڈمیشن لے سکتی، اس لیے میں نے BSc میں داخلہ لے لیا۔ اب میں سمجھدار ہو چکی تھی لیکن اماں نے مجھے بازار کی کبھی شکل نہ دکھائی تھی۔ جو بھی میری ضرورت کی چیز ہوتی اماں بازار سے خود ہی لا کر دیتی۔ اب تک میں نے اماں کی پسند کے ہی کپڑے پہنے تھے، حالانکہ میرے چھوٹے بہن بھائی اماں ابا کو اپنی پسند کی چیز بتاتے تھے تو ان کی پسند کے مطابق شاپنگ ہوتی تھی، لیکن میرے معاملے میں اماں خود ہی سب کچھ کرتی، لیکن میں ان سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ ایک دن میں پڑھ رہی تھی کہ مجھے پیاس محسوس ہوئی اور میں پانی پینے کے لیے کچن میں جانے لگی کہ مجھے اماں ابا کے کمروں سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ اماں ابا سے کہہ رہی تھی کہ تمہاری بہن رشتہ لینے کے لیے آنا چاہتی ہے لیکن میں ابھی ایسا نہیں چاہ رہی کیونکہ ابھی ثانیہ کی عمر ہی کیا ہے۔ جب میں نے اپنا نام سنا تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ اماں ابا سے کہہ رہی تھیں کہ سارا گھر ثانیہ کے بل بوتے پر چلتا ہے، اگر ہم ابھی اس کی شادی کر دیں گے تو گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ اور ویسے بھی تمہاری بہن کو انکار نہیں کروں گی، آپ رشتے کے لیے ہاں کر دیں لیکن شادی 2 سال کے بعد ہی کروں گی، کیونکہ خاندان سے باہر رشتہ کرنے میں ہمیں جہیز میں زیادہ چیزیں دینا پڑیں گی، اگر رشتہ خاندان میں کریں گے تو ہمیں زیادہ کچھ نہیں دینا پڑے گا۔ جب اماں کی سوچ میرے سامنے آئی تو مجھے اماں کی سوچ پر افسوس ہونے لگا کہ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں ایسا سوچ رہی ہیں۔ میں صرف شکوہ اللہ سے کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی مکمل توجہ اپنی پڑھائی پر صرف کر دی اور گھر کی روٹین تو ویسے ہی چلتی رہی۔ میری چھوٹی بہن بھی کالج میں پہنچ چکی تھی اور وہ بھی پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔
جب میرے ابا پڑھائی میں میری کامیابی دیکھتے تو ایک دو دفعہ انہوں نے میری تعریف کی، اس کے علاوہ انہوں نے کبھی میری تعریف نہیں کی تھی، لیکن چھوٹے بہن بھائی کی اکثر ہی میرے سامنے تعریف کرتے تھے۔ اب میں ان حالات کی عادی ہو چکی تھی۔ ایک دن میں کالج سے گھر واپس آئی تو دیکھا کہ میری پھپھو آئی ہوئی ہیں، ساتھ ان کے شوہر اور ان کا بیٹا بھی تھا۔ ان کے بیٹے کا قد بہت ہی لمبا تھا لیکن جسامت میں وہ پتلا سا تھا۔ اس کا نام حاشر تھا۔ پھپھو اپنے ساتھ ایک مٹھائی کی ٹوکری اور ساتھ ڈھیر سارا فروٹ لے کر آئی تھی۔ میرے بہن بھائی ان کے بیٹے کا مذاق اڑا رہے تھے اور ساتھ ساتھ مجھ سے فرمائش بھی کر رہے تھے کہ میں اس فروٹ سے ان کو ملک شیک بنا کر دوں۔ میں ان کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھی اور ان کی فرمائشیں بھی پوری کر رہی تھی۔ اسی طرح رات کا کھانا میں نے تیار کیا۔ کھانا کھانے کے بعد چائے وغیرہ دینے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن ناشتے کا بھی میں نے اچھا خاصا انتظام کیا ہوا تھا۔ ناشتے کے بعد پھپھو نے بات کرنا شروع کی کہ بھائی، ہم کسی خاص مقصد کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے بیٹے نے MSc کا امتحان دیا ہے، اب اس کو جلد ہی نوکری مل جائے گی، تو اب ہم اس کی شادی کا ارادہ رکھتے ہیں اور اسی کے لیے ہم آپ کی چھوٹی بیٹی نازیہ کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ جب میں نے اپنی پھپھو کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو میں کچن میں کھڑی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ان کے الفاظ سے مجھے ایسا لگا کہ میری ذات کی دھجیاں بکھر گئی ہیں۔ ادھر اماں کی گرجدار آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم بڑی بیٹی کو چھوڑ کر چھوٹی بیٹی کا رشتہ مانگنے بیٹھ گئی؟ پھپھو نے کہا تم نے کبھی اپنی بڑی بیٹی کی طرف توجہ دی جو ہم اس کی طرف توجہ دیتے؟ تم نے شروع سے ہی اس کو نظر انداز کیا ہے، نہ اس کے پہننے اوڑھنے کی طرف توجہ دی، جس کی وجہ سے وہ ہماری نظر میں بھی نہیں آئی۔ اور میرا بھی اکلوتا بیٹا ہے، میں بھی اس کے لیے کوئی خوبصورت لڑکی ہی پسند کروں گی۔ اماں نے کہا کہ بڑی کو چھوڑ کر چھوٹی بیٹی کا رشتہ نہیں کر سکتی۔ اس طرح پھپھو ناراض ہو کر واپس چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد گھر میں سوگوار سی کیفیت طاری رہی۔ اماں ابا کی سوچ کے بارے میں جان چکی تھی، لیکن مجھے پھپھو لوگوں کے رویے کے بارے میں جان کر دکھ پہنچا تھا۔ BSc کرنے کے بعد اماں نے میری پڑھائی روکنا چاہی، لیکن میں نے ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے یونیورسٹیز میں اپلائی کر دیا۔ میں نے پنجاب یونیورسٹی میں MSc میں ایڈمیشن لے لیا۔ گھر کی روٹین وہی رہی۔ میری بہن نے کالج میں ایک دوست بنا لی تھی اور وہ دوست اکثر گھر میں چکر لگاتی رہتی۔ آہستہ آہستہ ان کے درمیان دوستی مزید گہری ہوتی گئی۔ ایک دن اس کی دوست کے والدین ہمارے گھر آئے اور انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے میری چھوٹی بہن کا رشتہ مانگ لیا۔ میرے ماں باپ اپنی چھوٹی بیٹی کا امیر گھرانے میں رشتہ ہو جانے پر بہت ہی خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میری ماں نے بھی خوشی خوشی اس رشتے پر ہاں کر دی، لیکن فی الحال شادی کے لیے انہوں نے کچھ وقت مانگا تھا، کیونکہ ابھی اس کی پڑھائی مکمل نہیں تھی۔ میں نے MSc مکمل کرنے کے بعد قریبی کالج میں لیکچررشپ شروع کر دی تھی۔ اس طرح ہر مہینے جو تنخواہ آتی وہ اپنے اماں اور ابا کے ہاتھ پر رکھتے تھی۔ میری امی بازار جاتی اور چھوٹی بہن کے جہیز کے لیے چیزیں لے آتی اور ساتھ ہی کہتی کہ یہ میں ثانیہ کے لیے بھی لے کر آئی ہوں، اور واقعی وہ دو چیزیں لے کر آتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، میری چھوٹی بہن کے سسرال والوں نے شادی کے لیے جلدی کر دی تو میری ماں مجھے کہنے لگی کہ تمہارا رشتہ تو کہیں ہوا نہیں، اب تمہارے انتظار میں اس کی شادی تو دیر سے نہیں کر سکتے۔ اس طرح میری چھوٹی بہن کی شادی کر دی گئی۔ میں نے اپنے والدین سے اس بات پر بھی کوئی شکوہ نہ کیا۔ میں اسے اپنی قسمت کا لکھا سمجھتی رہی۔ میری تیسری بہن کا بھی جلد ہی رشتہ آ گیا اور اس کی شادی تو جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ والی بات ہوئی۔ اس طرح جو چیزیں میرے جہیز کے لیے تیار کی گئی تھیں اس کی شادی پر کام آ گئیں اور اس کی شادی بھی جلد کر دی گئی۔ اس طرح گھر میں اماں ابا، میں اور میرا چھوٹا بھائی ہوتے تھے۔ میرا بھائی میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ایک دن میرے کالج سے میری سہیلیاں گھر آئیں تو وہ ہمارا گھر دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ انہوں نے میرے بہن بھائی کو دیکھا تو کہا کہ دنیا میں کم خوبصورت لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ تم اپنی کمائی سے خود پر خرچ کر سکتی ہو۔ اس دن میں نے شوخ رنگ کے کپڑے اور جوتے خریدے۔ جب میں گھر واپس آئی تو اماں ابا برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے اس ماہ پیسے کیوں نہ دیے؟ تو میں نے کہا کہ میں بازار گئی تھی، اپنے لیے شاپنگ کی ہے، اس میں سے کچھ پیسے بچ گئے ہیں تو میں دے دیتی ہوں۔ اماں مجھے غصے سے کہنے لگی کہ مجھے لڑکیوں کا اس طرح کھلے عام بازار میں گھومنا پسند نہیں۔ مجھے ان کی باتوں کا افسوس ہوا کہ کیا میں اپنی کمائی سے اپنی ذات پر کچھ خرچ نہیں کر سکتی۔ اگلے دن محلے کی ایک عورت گھر میں آئی اور اماں سے کہہ رہی تھی کہ فلاں رشتہ میرے ہاتھ میں ہے، اگر تم چاہتی ہو تو میں ثانیہ کے لیے اس رشتے والوں کو بلاؤں۔
تو اماں نے کہا کہ میں تو اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئی ہوں، لیکن وہ خود ہر رشتے سے انکار کرتی ہے، اسے بس کتابوں سے محبت ہے۔ جب میں نے اماں کی بات سنی تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ اماں نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ اب میں نے خود پر توجہ دینی شروع کر دی۔ میں نے شوخ رنگ کے کپڑے پہننا شروع کر دیے، بالوں اور میک اپ پر توجہ دی، اور اتنی سی توجہ سے میری شخصیت میں بڑا فرق واضح ہوا۔ میرے بہن بھائی مجھے دیکھتے تو حیران رہ جاتے، لیکن انہوں نے میری تعریف نہ کی۔ ایک دن میں کالج سے واپس آئی تو گھر میں میرے بھائی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اماں ابا سے کہہ رہا تھا کہ ارم کے والدین کبھی اس بات پر نہیں مانیں گے، انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، لیکن ایک بہن کی ذمہ داری کو وہ کیسے اٹھا سکتی ہے۔ میں اپنے بھائی کی باتیں باہر کھڑی سنتی رہی۔ میرے بھائی نے کہا، میں نے انہیں یہ کہا ہوا ہے کہ میری 2 بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اور تیسری بہن شہر سے باہر ملازمت کرتی ہے۔ آپ ثانیہ آپا سے کہیں کہ وہ کچھ دیر کے لیے ہاسٹل میں شفٹ ہو جائیں۔ جب شادی ہو جائے گی تو میں خود اس معاملے کو سنبھال لوں گا۔ جب میں نے اپنے بھائی کے یہ الفاظ سنے تو میں نے سوچا کہ اب اس گھر میں میرے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں اس کی باتوں کو برداشت نہ کر سکی اور چکرا کر نیچے گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے گھر والے میرے دائیں بائیں بیٹھے تھے اور وہ اپنی کہی ہوئی بات سے شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ بہنیں مجھ سے ہمدردی کا اظہار کر رہی تھی، لیکن میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس طرح میں اپنی روٹین دوبارہ شروع کر چکی تھی۔ ہمارے کالج میں ایک پروفیسر پڑھاتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر شش و پنج میں پڑ گئی، کیونکہ میں نے آج تک صرف لڑکیوں سے بات چیت کی تھی، کبھی مردوں کے ساتھ اتنی خاص بات چیت نہیں کی تھی۔ میں نے ہلکا سا سر ہلایا تو اس نے کہا کہ میں آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، کہیں آپ کی منگنی وغیرہ تو نہیں ہو چکی؟ اس نے کہا کہ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، میں آپ کے گھر اپنا رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں اس پروفیسر کے منہ سے نکلے الفاظ سن کر حیران رہ گئی اور سوچ رہی تھی کہ کیا میں بھی کسی کو اچھی لگ سکتی ہوں۔ جب اس نے اپنی بات دوبارہ دہرائی، میں نے نہ میں سر ہلایا اور میں نے کہا کہ نہیں، میری منگنی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ پھر مجھے کوئی دن بتا دیں، میں اس دن اپنے گھر والوں کو بھیجوں گا۔ تو میں نے کہا کہ آپ اس بارے میں خود میرے گھر والوں سے بات کریں۔ اس لڑکے کے والدین میرے گھر میں رشتہ مانگنے کے لیے آ چکے تھے، لیکن اس نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ اس نے مجھ سے اس سلسلے میں پہلے ہی بات کی ہوئی ہے۔ اماں نے کہا کہ ہماری بیٹی شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ بوڑھے والدین کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ جب میں نے ماں کی یہ بات سنی تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں آج اپنے بارے میں کچھ نہ بولی تو ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکوں گی۔ میں نے اپنے اندر حوصلہ پیدا کرتے ہوئے کہا کہ اماں، یہ میری ہی رضامندی سے آئے ہیں۔ اماں نے جب میری بات سنی تو ان کا منہ کھلا رہ گیا۔ ابا نے صورتحال دیکھی تو انہوں نے رشتے پر ہاں کر دی۔ اس طرح میرا رشتہ پروفیسر اشرف سے ہو گیا۔ منگنی کی چھوٹی سی رسم کی گئی اور شادی کے لیے تاریخ رکھ دی گئی۔ میرا منگیتر چاہتا تھا کہ شادی کچھ مہینوں کے بعد رکھی جائے، کیونکہ اسے کسی کام کے سلسلے میں بیرون ملک جانا تھا، اس لیے وہ جلدی شادی نہیں چاہتا تھا، لیکن ابا میری شادی جلد کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے میرے گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے میرے منگیتر نے شادی کے لیے حامی بھر لی۔ میرے ہونے والے شوہر کا ایک جڑواں بھائی تھا جو دیکھنے میں اس کا ہی ہم شکل لگتا تھا، وہ بھی مجھ سے بڑے احترام سے ملا۔ شادی کی تیاری میں میری بہنوں اور بھائی نے کوئی بڑھ چڑھ کر حصہ نہ لیا، لیکن میں نے اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر شادی کی تیاری کی۔ شادی کے دن میرے گھر والوں نے دنیا کو منہ دکھانے کے لیے شادی میں شرکت کی اور اپنا فرض ادا کیا۔ اس طرح میں ان کی دعاؤں کے زیر سایہ رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ اگلے دن ہی میرے شوہر نے بیرون ملک چلے جانا تھا۔ میں اس کے دور چلے جانے پر اداس تھی کہ ابھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی وقت بھی نہ گزار سکے اور وہ مجھ سے دور جا رہا ہے، لیکن اس نے کہا کہ میرے گھر والے تمہارا خیال رکھیں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے وہاں ضروری کام ہے، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ اس طرح میرا شوہر اگلے دن ہی بیرون ملک چلا گیا۔ میرے شوہر کا جڑواں بھائی اپنے بھائی کی شادی پر بہت ہی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دائیں بائیں گھوم رہا تھا۔ اس نے میرے شوہر سے بھی کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بھابھی کا اچھے سے خیال رکھوں گا، انہیں اپنے گھر والوں کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ تو میرے شوہر نے مسکرا کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ کچھ گھنٹے میں نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارے۔ ان گھنٹوں میں مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ میرا شوہر ایک نہایت ہی سمجھدار انسان ہے جو عورتوں کی عزت کرنے والا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں نے جب آپ کے گھر رشتہ لینے گئے تھے تو آپ کی والدہ سے بات چیت کر کے مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ہرگز بھی آپ کی شادی نہیں کرنا چاہتی۔
اور مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ آپ نے وہاں کن حالات کا سامنا کیا۔ آپ کو یہاں پہ کسی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میرے دل میں جو وسوسے اٹھ رہے تھے کہ پتہ نہیں سسرال والے کیسا سلوک کریں گے، یہ وہم بھی دور ہو گیا۔ اگلے دن میرے گھر سے کوئی بھی میرا ناشتہ لے کر نہ آیا۔ میرے دیور نے ناشتے کا انتظام کیا اور مجھے کہنے لگے، بھابی آئیں، آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے میکے سے ناشتہ آیا ہے۔ اپنے دیور کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ تو میرے شوہر کا بھائی ہے، اور جو میرا سگا بھائی تھا وہ تو مجھے اپنے گھر سے نکالنے کی بات کر رہا تھا۔ میں آنکھوں میں آنسو کو چھپاتے ہوئے ناشتہ کرنے لگی۔ سب نے مل کر خوشی خوشی ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد میرے شوہر نے رخصت ہونا چاہا کیونکہ اس کی فلائٹ کا وقت ہو رہا تھا۔ اپنے شوہر کو رخصت کرتے وقت میرا دل اداس ہو رہا تھا، لیکن اس نے سب کے سامنے مجھے اپنے گلے لگایا تو اس کی حرکت سے مجھے شرمندگی ہونے لگی کہ پتہ نہیں میرے ساس سسر کیا سوچیں۔ لیکن میرا دیور اپنے بھائی سے مذاق کرنے لگا۔ اس طرح میرا دیور اپنے بھائی کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں نے اپنے گھر فون کیا، جو کچھ بھی تھے تو وہ میرے والدین، لیکن میں نے اپنی اماں کے نمبر پر فون کیا تو میری ماں کی باتوں سے میرا دل بہت دکھی ہوا۔ میری اماں نے کہا، تم تو اپنی پسند کے سسرال گئی ہو، تمہیں تو وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تمہارا تو دل لگ گیا ہوگا۔ مجھے اپنی ماں کی باتیں ایک تانے کی طرح لگیں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد میرا دیور میرے شوہر کو ایئرپورٹ چھوڑ کر گھر آ گیا تو میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھابی، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ میں ہچکچا گئی کہ میرا دیور کس طرح مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بالکل نہیں۔ میری ساس نے مجھے کھانے کے لیے بلایا۔ مجھے ان کا کام کرنا عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، میں گھر کی ذمہ داری سنبھال لوں گی۔ اس طرح میں نے گھر کے کاموں میں ان کی مدد کرنا شروع کر دی تھی۔ دن کے وقت میں کالج پڑھانے چلی جاتی کیونکہ میری جاب سے میری ساس اور سسر کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور پھر میرے شوہر نے یہ فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا تھا کہ تمہاری مرضی ہے، اگر نوکری چھوڑنا چاہتی ہو تو چھوڑ دو، اور اگر کرنی ہے تو کر لو۔ فی الحال میں نے نوکری نہیں چھوڑی تھی۔ دن میں اپنے کالج میں مصروف ہوتی، لیکن گھر آ کر دوپہر اور رات کا کھانا میں خود بناتی۔ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی اچھا تھا، وہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتی تھی۔ سسرال والے سب تو بہت اچھے تھے، لیکن ایک جو چیز عجیب تھی وہ یہ تھی کہ میرا دیور میرے کمرے میں آتا اور اس کے ہاتھ میں ایک دودھ کا گلاس ہوتا، وہ مجھے زبردستی دودھ کا گلاس پکڑا دیتا۔ میں اس کا اس طرح اپنے کمرے میں آنا اور دودھ کا گلاس پکڑانا بہت ہی عجیب لگتا تھا، لیکن میں اسے انکار کرتی تھی کہ میں نے یہ نہیں لینا، تم ایسے میرے لیے کوئی چیز مت لے کر آیا کرو۔ لیکن وہ کہتا کہ آپ میرے بھائی کی بیوی ہیں اور میرے بھائی یہاں موجود نہیں تو مجھے ہی آپ کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اگر کوئی میری بہن ہوتی تو وہ آپ کا خیال رکھتی۔ وہ زبردستی مجھے دودھ پکڑا دیتا، اس لیے میں اس کے اصرار پر دودھ کا گلاس پی لیتی، لیکن ایک عجیب سی چیز تھی کہ میں فوراً ہی نیند میں چلی جاتی، اور جب بھی صبح میری آنکھ کھلتی تو مجھے اپنے جسم میں سستی محسوس ہوتی۔ ایسا محسوس ہوتا کہ میرے جسم میں بالکل ہی جان نہیں ہے، میں خود میں کمزوری محسوس کرتی تھی۔ کچھ دن تو ایسا ہی ہوتا رہا۔ ایک دن مجھے شک ہوا کہ کہیں وہ دودھ میں کوئی چیز تو نہیں ملا رہا۔ میں نے اس سے دودھ کا گلاس لے لیا اور اسے کہا کہ تم مجھے بازار سے کوئی چیز لا دو۔ اس نے کہا، آپ یہ دودھ لازمی پئیں، تو میں نے کہا کہ میں پی لوں گی۔ اس طرح وہ سودا لینے بازار چلا گیا۔ میں نے وہ دودھ کا گلاس پھینک دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن میں جاگ رہی تھی اور آنکھیں میں نے بند کی ہوئی تھی۔ میرا دیور کمرے میں آیا، وہ مجھے سوتا ہوا دیکھ کر دوبارہ سے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ میرے کمرے میں آیا، میرے بیڈ کے قریب کھڑا رہا اور میری طرف غور سے دیکھتا رہا۔ میرا دل اس کی حرکت سے گھبرا رہا تھا۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اچانک ہی میں نے آنکھیں کھولی۔ جب اس نے مجھے ایسے آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھا تو ایک دم سے گھڑبڑا کر پیچھے ہو گیا۔ میں ایک دم سے اپنے بیڈ کے کونے میں چلی گئی اور اسے کہنے لگی کہ تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو اور یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ اس نے کہا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، تم روزانہ دودھ میں کیا چیز ملا کر دیتے تھے جس کی وجہ سے میں نیند میں چلی جاتی تھی؟ تو اس نے ایک دم سے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا اور مجھے کہنے لگا کہ خدا کے واسطے شور نہ کریں، نہیں تو میرے اماں ابا کمرے سے باہر آ جائیں گے۔ میں نے کہا، میں تو شور کروں گی، تمہیں اس رشتے کا کوئی احترام نہیں ہے جو تمہارے اور میرے درمیان ہے۔ میں رشتے میں تمہاری بھابھی لگتی ہوں اور تم میرے ساتھ کیا کام کرنے جا رہے تھے؟ وہ کہنے لگا کہ میرا آپ کے ساتھ کوئی برا کام کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن میں آپ کو ساری حقیقت بتاتا ہوں۔
میں اس کی بات سننے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگی، لیکن وہ کمرے کے دروازے کے آگے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جب تک آپ میری بات نہیں سنیں گی میں آپ کو کمرے سے باہر نہیں جانے دوں گا۔ اس لیے مجھے مجبوراً اس کی بات سننا پڑی۔ وہ کہنا شروع ہوا کہ میں اپنے کالج میں ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ مجھے اس کی شکل بالکل آپ ہی کی طرح لگتی تھی، لیکن اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ مر گئی۔ جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تو مجھے آپ میں اس کی جھلک نظر آئی، اس لیے میں آپ کا خیال رکھتا تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں آپ کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے سکوں، اس لیے میں دودھ میں نیند کی دوا ملا دیتا تھا کہ اگر آپ کو ایسے بیٹھ کر دیکھوں گا تو آپ کو بھی عجیب محسوس ہوگا۔ اس لیے کچھ دیر کے لیے میں رات کو آپ کے کمرے میں آ جاتا اور آپ کو دیکھ کر میرے دل کو سکون اور تسلی ہو جاتی۔ اس کے علاوہ میرا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے اس کی بات سنی تو مجھے اس کے ساتھ ہمدردی بھی محسوس ہوئی، اور میں نے کہا کہ اگر تم مجھ سے اپنے دل کی بات کر لیتے تو میں کچھ بھی نہ کہتی، لیکن یہ حرکت کر کے تم نے غلطی کی ہے، اور ویسے بھی ہمارا ایک احترام کا رشتہ ہے، آئندہ سے تم اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرو گے۔ اس طرح میرے دیور نے مجھ سے اپنے کیے ہوئے کام کی معافی مانگی اور میں نے بھی اس کو معاف کر دیا، لیکن اس کا یہ راز میں نے اپنے دل میں رکھا۔ کچھ دنوں کے بعد میرا شوہر بھی پردیس سے واپس آ گیا اور اس نے کہا کہ میرا بیرون ملک میں نوکری کا انتظام ہو گیا ہے، تو میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، تم یہ نوکری چھوڑ دو۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بیرون ملک جانے کی تیاری کرنے لگی۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی میں اپنے والدین سے ملنے نہیں گئی تھی، نہ ہی اس گھر سے کوئی آیا تھا، اس لیے میں بیرون ملک جانے سے پہلے ایک دفعہ اپنی اماں اور ابا سے ملنے گئی۔ جب میں ان کے گھر گئی تو میں نے دیکھا کہ میری اماں کافی کمزور اور بیمار لگ رہی تھی۔ ابا بھی چپ چپ تھے، تو میں نے ان سے ان کی حالت کے بارے میں پوچھا تو اماں کہنے لگیں کہ بیٹا، ہم تمہارے ساتھ جو کچھ کر چکے ہیں ہمیں اس پر بہت شرمندگی ہے۔ ہم نے اپنے گھر کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے تمہاری شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب کوئی تمہارا رشتہ آتا تو ہم یہی کہہ دیتے کہ لڑکی رشتے پر راضی نہیں ہے۔ اس چیز کی ہمیں یہ سزا ملی کہ میرا بیٹا شادی کر کے مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اب ہم دونوں بوڑھے میاں بیوی گھر میں ہوتے ہیں، ہمارا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے جب اپنی اماں اور ابا کی بات سنی تو مجھے بہت افسوس ہوا، اور میں نے انہیں کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کی بیٹی ابھی موجود ہے، اگر آپ کو کسی بھی مالی مدد کی ضرورت ہو تو میں آپ کی مدد کر دیا کروں گی۔ اس طرح میں اپنے شوہر کے ساتھ بیرون ملک چلی گئی، لیکن میں ہر مہینے اپنے والدین کو وہاں سے رقم بھیجتی ہوں تاکہ ان کی ضروریات میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں، لیکن ہر سال میں اور میرا شوہر پاکستان کا ایک چکر ضرور لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے کی نعمت سے بھی نواز دیا تھا۔ جب میں اپنے بیٹے کو لے کر اپنے ماں باپ کے گھر گئی تو میری بہنوں نے جب مجھے دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ میں پہلے سے زیادہ صحت مند اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ باہر کے ملک میں رہنے سے اور اس کی آب و ہوا سے میرے اوپر کافی فرق پڑا تھا۔ میری بہنیں مجھے دیکھ کر کہہ رہی تھیں کہ تم تو پہچانی نہیں جا رہی، اور مجھے ان کے لہجوں سے طنز کی بو آ رہی تھی کہ وہ حسد کی آگ میں جل رہی ہیں۔ لیکن میں آج بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے اپنی کسی بھی زیادتی کا شکوہ کسی سے نہیں کیا، بلکہ اللہ سے ہی کیا، اور اللہ نے مجھے اتنا اچھا انعام دیا کہ میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔